بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب له مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما أبدا أبدا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وبناته الطيبات الطاهرات المطهرات وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وعلى أمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العلي العظيم الكريم وصدق رسوله ونبيه المصطفى الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، اللہ پاک نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، ان سب میں سے جو عزت کا تاج ہے وہ اس انسان کو پہنایا ہے کہ یہ انسان اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ مرتبے اور مقام والا ہے. اور پھر سارے کے سارے انسانوں میں سے جس کو سب سے زیادہ عزت سے نوازا، اللہ نے مرتبے سے نوازا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے انسان اس کائنات میں آئیں گے، ان سب سے زیادہ سب سے اوپر جو رتبہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے نبی کے دنیا سے آنے سے پہلے بھی کسی کا وہ مقام نہیں تھا، اور اللہ کے نبی کے بعد بھی کسی کو وہ مقام نہیں ملے گا جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی سے جڑی ہے، اللہ نے اس کو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، بلندیاں عطا فرمائی ہے. کوئی انسان آج تک ایسا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب بتا سکے. پوری کی پوری دنیا عاجز ہے اس بات سے
جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو ایسا بنایا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی شان میں کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور مقام اللہ نے کیا عطا فرمایا حضرت حسان کو کہ اللہ کے نبی خود حضرت حسان سے فرمایا کرتے تھے حسان میرے ممبر پہ بیٹھو اور میری شان بیان کرو، میری مدد بیان کرو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے اور آپ سے زیادہ پیارا حسن و جمال میں کسی ماں نے آج تک جنا نہیں ہے، اور آپ کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور عیب اللہ نے نہیں رکھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جب اللہ آپ کو بنا رہا تھا تو آپ کو سامنے رکھ کر میرا اللہ کہہ رہا تھا کہ میرے حبیب آپ خود ہی بتائیں کہ میں آپ کو کیسا بناؤں، کہ آپ کی آنکھیں کیسے بناؤں، آپ کا سر مبارک کیسے بناؤں، آپ کے یہ جو خد و خال ہیں یہ کیسے بناؤں، آپ کے بازو کیسے بناؤں، آپ کی انگلیاں اور پورے اور ناخن کیسے بناؤں، آپ کے پاؤں کیسے بناؤں، آپ کا سینہ کیسے بناؤں۔ تو جیسے جیسے آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ جی ایسا بنا دے، اللہ نے ویسا ہی بنا دیا۔ ساری کی ساری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا آج تک مورخ تاریخ لکھنے والا، ہسٹری لکھنے والا نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کے اندر کوئی عیب نکالا ہو۔ کوئی ہے، کوئی ہے۔ سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، پھر تیسرے نمبر پہ شاہی علیہ السلام، اور اللہ پاک شاہی علیہ السلام کی طرف وہی بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ شاہیہ ہم تمہاری زبان سے کچھ بیان کروانا چاہ رہے ہیں۔ کیا بیان کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا سماء انصتی و یا ارض اسمعی، اے آسمان خاموش ہو جا اور اے زمین تو بھی غور سے سن۔ ان اللہ یرید ان یدبر امرا، اللہ پاک اپنے ایک بہت بڑے ایک حکم کو تم لوگوں کو اس کائنات کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وَيَقْضِيَ شَأْنًا، ایک شان کا ظہور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسی شان ہے؟ یرید ان یحول الریف الی الفلاح، میرا اللہ چاہتا ہے کہ یہ جتنے جنگلات ہیں یہ سارے کے سارے آبادیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ والملک فی الرعاع، چرواہوں کو، اونٹ چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ بادشاہی عطا ہے۔ وہ کون سا نظام ہے، وہ کون سی شان ہے جس کا آپ ظہور کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرید ان یبعث نبیا من الامیین، اللہ پاک امی لوگوں میں سے، امیوں کے اندر میرا اللہ تمہارا اللہ ایک نبی بھیجنا چاہ رہا ہے۔ اور میرے نبی کی سب سے پہلی جو صفت اور سب سے پہلا جو وصف بتایا وہ کیا تھا؟ لا یقول الخلا۔ اور میرے استاد جی اس کا یہ ترجمہ کہا کرتے ہیں کہ ساری زندگی ایسا نبی بھیج رہا ہوں، اور یہ بات میں نے پہلے عرض کی ہے کہ شروع میں شاہی علیہ السلام کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے بعد میں پیدا ہونا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ لا یقول الخلا، میرا ایسا نبی آنے والا ہے کہ جو ساری زندگی اپنی زبان سے کبھی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ اللہ اکبر کبھی کوئی لائے تو صحیح نا اللہ کے نبی جیسا۔ پوری کائنات والے جتنے مذہب ہیں سارے کے سارے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو، پوپوں کو، بڑے بڑے جو ان کے ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، مفتی ہیں، پیر ہیں، جتنے بھی بڑے غوث قطب ابدال کلندر لے آؤ، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ وصف ہو جو میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ لا یقول الخلا، ایسا نبی بھیجوں گا کہ وہ ساری زندگی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ اللہ جی اور اس کے اندر کیا، اور
آپ کے نبی کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں ہوگی؟ فرمایا لو ينظر الى جنب سراج لم يدفع من سکینتہ، میں اس کو ایسے وقار والا بناؤں گا، ایسی عاجزی اور انکساری والا بناؤں گا کہ اگر ایک لالٹین دیا موم بتی اگر جل رہی ہے تو اگر وہ اس کے پاس سے گزرے تو ایسے وقار سے گزرے گا کہ اس کے چلنے سے یہ بتی نہیں بجے، یہ لائٹ نہیں بجے۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصْبِ الْيَابِسِ لَا يُسْمَعْ مِن تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فرمان جائے اپنے نبی کے کہ اگر وہ ایسا نبی ہے اور ایسی عاجزی والا نبی بنا کر بھیجوں گا کہ اگر وہ ایک خشک لکڑی کے اوپر چل رہا ہوگا تو اتنے آرام سے اور عاجزی سے چلے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اس خشک لکڑی کی آواز نہیں آئے گی، ایسی سکونت سے اور سکینت سے چلے گا۔ اگر چھوٹا سا پرندہ بھی خشک لکڑی کے اوپر چلے تو آواز آتی ہے، لیکن فرمایا ایسا نبی بھیجوں گا کہ جس کے چلنے سے خشک لکڑی کے نیچے سے آواز نہیں آئے گی۔ ایک طرف عاجزی کی یہ انتہا اور ایک طرف میرے نبی کی بلندیاں دیکھی کہ جب جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے پیارے، اگر اس سے اوپر میں ایک بلشت گیا تو میں جل جاؤں گا، اس سے آگے ایک بلشت بھی اوپر جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اور آگے ہزاروں نور کے پردے جہاں پر نور مخلوق بھی نہیں جا سکتی، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کو اللہ نے وہاں سے بھی اوپر بلا دیا، وہاں سے بھی اوپر بلا دیا۔ عاجزی کی انتہا اور ادھر بلندیوں کی انتہا دیکھی، اور سب سے اوپر آپ نے آمنے سامنے میرے اللہ نے بٹھایا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی سے بدتر بھی ہے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ کیا عرفت اور کیا بلندی ہے، جن کے در پہ اسرائیل بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے کیسا مقام عطا فرما دیا۔ اس وقت ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے پوری دنیا میں، جب سے آپ نے آنکھیں کھولی ہیں اللہ کے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ یہ صرف آپ سے شروع نہیں ہوئی، میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے سے بھی ہزاروں سال، 1000 سال پہلے جب میرے اللہ نے قرآن اس وقت پڑھ کے سنایا جب کوئی بھی نہیں تھا، تو میرے اللہ نے اس وقت سورہ یاسین پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ انک لمن المرسلین کا ترجمہ یہ ہے، کوئی بھی ترجمہ اٹھا لو قرآن پاک میں، کہ بے شک میرے نبی جی آپ رسولوں میں سے، میں نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ کب؟ اس کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے۔ لیکن ظہور بعد میں آ رہا ہے، ظہور تو بعد میں آ رہا ہے 1000 سال بعد، لیکن اس سے پہلے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں جس کو بنا رہا ہوں وہ کیسا شاہکار ہے۔ معبد کی جو اشعار ہے نا، وہ جی چاہتے آدمی تنہائی میں نا وہ پڑھتا رہے اور سنتا رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، غار ثور سے نکل کے جب آگے گئے تو دنیا میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی معبد، اور خامہ جو ہے وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے، تو فرمایا کہ گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل لاکر اور ضعیف قسم کی ایک بکری ہے جو دودھ بھی نہیں دیتی، اور اگر اس کو ذبح کریں گے تو گوشت بھی نہیں، کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہاری جاتا ہو تو میں ذرا دیکھو کہ اس کے اندر دودھ ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ دودھ سارا کا سارا تھنوں سے باہر آیا، اور گھر کے جتنے برتن تھے سارے دودھ سے باہر آئے اور ایسے بن گئی۔ تو اللہ کے نبی وہاں سے مل کے جب تشریف لے کے گئے نا، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، تو جب وہ ابو معبد ان کے خامد رات کو آئے نا، تو کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا ذرا اپنی بکری کی طرف تو دیکھیں۔ تو دیکھ کے حیران ہو گئے، تو کہنے لگے کہ کون آیا تھا؟ تو کہنے لگے میں اس کی کیا وصف بیان کروں، میں اس کی کیا وصف بیان کروں۔ تو کہنے لگے ان کی اتنی پیاری آنکھیں تھی کہ کائنات میں ایسی آج تک کسی کی آنکھیں میں نے نہیں دیکھی۔ وسیم کہتے ہیں ایسے خوبصورت کو، کہنے لگی میں جو
वो लिबास पहन के ज़मीन पे उतर आया है। अक्सी क्या एक सहाबी कहते हैं ना, तो बुराने के बारे में आते हैं, मैं अल्लाह के नबी को देख रहा था और ऊपर चौदहवीं का चांद था और मैं सामने अल्लाह के नबी थे, तो मैं अल्लाह के नबी को देख रहा हूँ और कभी चांद को देख रहा हूँ। तो मैं परेशान हो गया कि मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि वो ज्यादा खूबसूरत है यानी मदीने वाला चांद ज्यादा खूबसूरत है। तो कहने लगे मैं देखता रहा तो फैसला ये कर पाया कि नहीं, उसके चेहरे में दाग है, इसका चेहरा साफ है, ये 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। तो कहने लगी वो ऐसे खूबसूरत थे कि मैं उनके ऊपर उनको जब देख रही थी, वसीम हो ऐसे खूबसूरत थे कि मेरा जी ही नहीं बढ़ रहा था, जी चाह रहा था देखती जाऊं देखती जाऊं देखती जाऊं देखती जाऊं। और एक दूसरी सिफत क्या बयान की मेरे नबी की, असीम हो। तो कहने लगी मैं आज के दौर में इंग्लिश का लफ्ज एंगल, कहने लगी मैं जिस जाविये से देख रही थी ना तो वो खूबसूरत ही नजर आ रहे थे, कोई ऐब नहीं नजर आ रहा। कैसे खूबसूरत, आंख की तारीफ के लिए आप जितने अल्फाज इस कायनात में सारी जुबानों में जितने प्यारे अल्फाज ला सकते हैं वो सारे के सारे छोटे पड़ जाएंगे अल्लाह के नबी की आंखें उससे भी ज्यादा खूबसूरत। अल्लाह के नबी के सीने की तारीफ करने के लिए पूरी कायनात की जितनी जुबानें हैं, जितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, लफ्ज हैं, सारी की सारी लुगात को डिक्शनरियां खोल के आप रख दें, जितने अल्फाज हैं वो सारे के सारे किसी की अगर आप सीने की शान बयान करने के लिए अगर आप वो इस्तेमाल करें तो जो अल्लाह के नबी का सीना है वो इन सबसे इबादत है। ज़ाहिरी भी खूबसूरती और बातनी भी खूबसूरती मेरे अल्लाह ने अता फरमाई। एक है अल्लाह के नबी की मोहब्बत, एक है मैं करूं आप करें, एक ये है कि अल्लाह खुद कहे कि